بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ یہ میرے ایک فیلڈ ٹرپ کی کہانی ہے جو کہ میں نے ممند ایجنسی اور باجوڑ کا ایک فیلڈ ٹرپ لگایا تھا۔ یہ غالباً 1971 کی کہانی ہے۔ اس زمانے میں ممند ایجنسی میں زمرد معلوم ہو گیا تھا اور کچھ نمونے ہمارے پاس بھی پشاور یونیورسٹی میں آئے تھے۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ کسی ٹرائبل ایریا اور ممند ایجنسی کا خاص کر ایک فیلڈ ٹرپ لگایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ علاقہ اس وقت کھلا نہیں تھا جیسے آج کل وہ اضلاع بن گئے ہیں، اور بغیر پولیٹیکل ایجنٹ کی اجازت کے وہاں جانا ممکن نہیں تھا، اور عام حالات میں عام بندے کو پولیٹیکل ایجنٹ اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ چیئرمین صاحب سے بات کی کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے رسک پہ جا سکتے ہیں، اجازت تو آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ خواہش میری ایسی پوری ہوئی کہ میرے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے جو کہ لنڈی ارباب کے رہنے والے تھے، اور ان کا نام تھا ارباب عبدالاحد، جو مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ ان سے میرے بھائی کے تھرو ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو اس کو ہم پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ میری والدہ کا تعلق ممند ایجنسی محمد خیل قبیلے سے تھا، اور وہاں پہ اب بھی ہمارے ماموں اور ان کے بیٹے وغیرہ سب موجود ہیں، اور ہم آتے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پروگرام بنا لیتے ہیں، آپ زمرد یا جو بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں ڈھونڈ لیں، اور ہم شکار کریں گے۔ وہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ اس طرح ان کے ساتھ پروگرام بن گیا، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم روانہ ہوئے پشاور سے بذریعہ بس۔ انہوں نے اپنی رائفلیں لی شکار کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں پہاڑی بکرے بہت ہیں اور ان کا شکار کریں گے، جس کو پشتو میں سارانی کہتے ہیں۔ اور میں نے اپنا جیولوجیکل ہیمر اور میگنیفائنگ گلاس وغیرہ ساتھ لیے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ آپ ہیمر چھپا کے رکھیں گے، کیونکہ باقی اگر قبیلے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ یہاں کچھ معدنیات ڈھونڈنے آئے ہیں، خاص کر زمرد کا بہت چرچا ہے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں۔ ہم روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے ماموں کے بیٹے، جس کو وہ ماموں کہتے تھے، ان کو اطلاع دی، اور ارباب صاحب کی پشاور میں سویکارنو اسکوائر میں کمپیوٹر کی ایک دکان تھی، ورکشاپ تھی، تو وہاں پہ مجھے بلایا روانہ ہونے سے ایک دن پہلے، اور وہاں اس کے ماموں کا بیٹا جو کہ معمر آدمی تھا، ارباب صاحب کی ہم عمر تھا، اور قبائلی رسم و رواج کا عادی تھا، تو وہ آئے تھے ہمیں لے جانے کے لیے۔ تو ان کی دکان پہ جب میں گیا اور میں بیٹا، وہاں ان کے وہ بیٹے ماموں کے بیٹے موجود تھے، تو ان سے میرا تعارف کرایا، تو وہ سیدھا سادہ قبائلی بندہ تھا۔ میری طرف دیکھ کے ارباب صاحب کو کہنے لگے کہ یہ تو بنگالی ہے، اور یہ کیسے چل سکے گا؟ بہت پیدل چلنا ہوگا، کئی میل پیدل کا راستہ ہے، سڑک تو ہے نہیں، تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے، اس کو پھر ہمیں اٹھا کے لے جانا پڑے گا، یہ اتنا دبلا پتلا ہے اور یہ سفر نہیں کر سکے گا۔ ارباب صاحب نے ان کو بتایا کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ جیولوجسٹ ہے، یہ چلے گا۔ اس نے کہا دیکھیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ہمارے لیے مسئلہ بنے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ دوسرے دن ہم بذریعہ بس شب قدر روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں وغیرہ لیں، اور کچھ بیگز میں اپنے کپڑے وغیرہ، اور میں نے بھی بیگ میں اپنے کپڑے
اور جیولوجیکل ہیمر وغیرہ سب رکھ دیے تھے۔ بس میں ہم شب قدر روانہ ہوئے۔ شب قدر ہم پہنچے تقریباً 11:30 یا اسی طرح ٹائم تھا۔ بس سے اترے تو قریبی ایک ہوٹل میں ہم نے چائے پی اور صرف بسکٹ کھائے، کھانے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اور ہم پیدل روانہ ہوئے۔ ان کے گاؤں محمد خیل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں تقریباً 11:30 یا 11:45 بجے ہم شب قدر سے روانہ ہوئے۔ جا رہے ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر دوسری ویلی آتی ہے، پھر اترتے ہیں، پھر دوسری ویلی آتی ہے، پھر اترتے ہیں۔ پیدل راستہ تھا۔ چلتے چلتے عصر کا ٹائم بھی ہو گیا، اور تقریباً سورج غروب ہونے کے قریب ہم ایک پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں میں پہنچے، جو کہ ارباب صاحب کے ماموں کے بیٹے کے جاننے والے تھے، کیونکہ وہ اسی راستے سے آتے جاتے ہیں اور سب قبائلی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہاں ان کے حجرے میں پہنچے، دعا سلام کی، انہوں نے چارپائیاں ڈالی، تکیے وغیرہ لے آئے، بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اور آپ جلدی کچھ کھانے کے لیے لائیں اور چائے وغیرہ کا بندوبست کریں۔ انہوں نے جلدی میں پراٹھے اور انڈے وغیرہ بوائل کیے، چائے بھی بنائی، چائے وائے وغیرہ پی کے تھوڑے سے ہم سستائے۔ پھر انہوں نے کہا، ارباب صاحب کے بیٹے نے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، کہ چلیں بھائی آپ بسترے وغیرہ لے آئیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بس پھر ہم لیٹتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا نہیں، اس کو ہم ماموں ماموں کہتے تھے، اس لیے اب آئندہ اس کا نام ماموں ہی ہوگا۔ میں نے کہا ماموں کہاں؟ کہتے بس ادھر رات گزاریں گے، اور انشاءاللہ یہ پہاڑ ہے اور اس کے اس طرف وادی ہے، اس میں ہمارا گاؤں ہے۔ میں نے کہا ماموں یہ نہیں چلے گا، ہم ابھی روانہ ہوں گے۔ کہتے خدا کو مانو ابھی رات ہے پہاڑ میں، ہم کیسے چلیں گے؟ میں نے کہا ہمارے پاس ٹارچز وغیرہ موجود ہیں، ہم چلیں گے، رات ہم ادھر نہیں رہتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کہتے راستے میں ہمارے دشمنوں کا گاؤں آئے گا، ادھر سے جب جائیں گے، دوسرا راستہ جو ان کے گاؤں کو اوائڈ کر کے جائیں گے وہ کافی لمبا ہے۔ میں نے کہا نہیں ادھر ہی سے جائیں گے جو شارٹ کٹ ہے، لیکن یہ کہ ہم ادھر رات نہیں رہیں۔ ارباب صاحب نے بھی میری طرف دیکھا، کہتے چلو ادھر آرام کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آرام سے آرام نہیں، ہم نے چلنا ہے، اور رات ہم جس وقت بھی پہنچے آرام ماموں کے حجرے میں کریں گے۔ خیر وہ بہت انہوں نے زور لگایا، میں نہیں مانا۔ میں نے کہا نہیں میں چلوں گا، چلیں۔ بس روانہ ہوئے۔ تقریباً مغرب کی نماز تو ادھر ہی پڑی تھی۔ روانہ ہوئے، ٹارچ وغیرہ لیے جا رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا کرم تھا کہ وہ 14ویں کا رات تھا، اور چاند بالکل روشن تھا، اور ہمیں ٹارچ چیز وغیرہ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بہت روشنی چاند کی تھی، اور راستہ پہاڑوں کا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی بالکل جنگل نہیں تھا، کیونکہ یہ پہاڑی راستے ہیں اور اس میں سے لوکل آتے جاتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں۔ ارد گرد جنگل تھی۔ چلتے 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 پہاڑ پہ چل رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے 1.5 یا 2 کے بعد ایک گاؤں سامنے دور دکھائی دیا، اور اس میں روشنی تھی۔ ماموں نے کہا کہ یہ سامنے ایک گاؤں ہے جو ان کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، اگر ان کو پتہ چلا کہ ہم ادھر سے گزر رہے ہیں تو ہم سب کو وہ بھون لیں گے۔ میں نے کہا چلو اب رات ہے، ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے، چلتے ہیں۔ ٹارچز وغیرہ خیر ہم ویسے بھی استعمال نہیں کرتے، روشنی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منع کیا کہ ٹارچز کوئی استعمال نہ کرے، اگر ان کو دور سے روشنی نظر آئی تو وہ فوراً گولی چلا دیں گے۔ خیر ہم نے ٹارچ وغیرہ استعمال نہیں کیے، اور چلتے گئے۔ راستہ پہاڑ سے اترے، پھر وادی تھی بہت بڑی، اس وادی میں چلتے رہے، چلتے آخر کار ماموں کے گاؤں پہنچ گئے، اور میرے خیال میں رات کے کچھ 1:45-2 بجے ہوں گے کہ ہم ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ اس نے دستک دی اپنے گھر پہ، حجرے میں۔ اس کا بیٹا، بڑا بیٹا، وہ بھی مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، بال بچہ دار بندہ تھا وہ بھی،
وہ نکلا باپ کو دیکھ کے اور ہمیں دیکھ کے حیران پریشان. باپ کو کہتے کدھر سے آئے ہو؟ اس نے راستہ بتا دیا ادھر. کہتے خدا کا غضب، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو راستہ اگر وہ دشمنوں کا ہے تو ادھر سے تم کیسے آئے؟ اس نے کہا بس چھوڑو، یہ جو میرے ساتھ یہ ہے نا، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ قدم بھی نہیں چل سکے گا، اور یہ اس نے مجبور کیا. ہم فلاں گاؤں میں ہم نے چائے پی، وہاں پہ تھوڑا آرام کیا، اور ہم رات وہاں پہ رہ رہے تھے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، رات تمہارے حجرے میں رہیں گے. تو ہم مجبوراً اس کے کہنے پہ ہم آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو تم بچ گئے، اگر اس راستے سے ان کو پتہ چل جاتا کہ تم رات کو جا رہے ہو تو یہ مہمان ہیں، ان کو تو مہمانوں کو نہیں پتہ چلتا، وہ گولیاں چلاتے اور بس تم ختم ہو جاتے. یہ تم نے غلطی کی، لیکن شکر ہے چلو سب لوگ حفاظت سے پہنچ گئے. بہرحال انہوں نے بسترے وغیرہ لگائے، چائے وائے بھی پلائی، اور ہم سو گئے. صبح پھر اٹھے، ناشتہ وغیرہ کیا. تو یہ ہمارا ایک قسم کا بیس کیمپ بن گیا، ان کا حجرہ. یہاں ہم 4-5 دن رہے. ارباب صاحب وغیرہ بندوقیں لے کے شکار کے لیے جاتے تھے، میں ساتھ جیولوجیکل ہیمر یعنی ہتھوڑا لے کے جاتا تھا اور دیکھتا تھا. اور تقریباً عصر کے بعد لنچ وغیرہ وہ ساتھ دے دیتے تھے، اور ہم لنچ پہاڑوں میں کرتے تھے اور گھومتے تھے. اور میں اپنا جیولوجیکل کام کرتا تھا، نوٹس وغیرہ بھی بناتا تھا، نقشہ بھی بناتا تھا، اور وہ شکار کی تلاش پہ. لیکن یہ ہے، اور میں بھی اس پہ خوشی ہے کہ وہ پرندوں کا شکار نہیں کرتے تھے. اور باقی شکار دن کے وقت تو نظر نہیں آتے. وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے صبح سحری کے ٹائم جانا پڑتا ہے، اور ان کے خاص راستے ہوتے ہیں اور ادھر ہی ہوتے ہیں. تو اس جگہ پہ جب ہمارے امامت خیل میں تو کوئی بھی شکار نہیں ملا، بلکہ پورے اس ٹرپ میں شکار نہیں کر سکے، لیکن کوشش انہوں نے کی، جس کا بعد میں ذکر کروں گا. تو میں نے جب یہاں 4-5 دن کام کیا تو زمرد تو نہیں ملا اس علاقے میں، لیکن ایک چیز کا مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ یہ علاقہ ماربل سے بھرا ہوا ہے. سفید ماربل، بہت اچھے قسم کے کافی پہاڑ تھے وہاں پہ، اور وہ ہمیں ان کے ساتھ لائم سٹون وغیرہ جو ہوتا ہے اکثر وہ بھی تھے. جگہ جگہ پہ ہمیں وہی نظر آئے. اور ایک نیا طریقہ میں نے دور پہاڑ کی چوٹیوں پہ لائم سٹون اور ماربل کو پہچاننے کے لیے میں نے وضع کیا، کیونکہ بہت چوٹیاں بہت اونچی تھیں، وہاں پہ چڑھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. میرے جو ساتھی تھے، ارباب صاحب کا چھوٹا بھائی اور اس کے دوسرے ایک کزن، تو چھوٹے بھائی کا نام ارباب عبدالرب تھا، اور ان کے جو کزن ساتھ تھے ان کا نام ارباب مقصود تھا. یہ ہمارے ساتھ تھے اور وہ میرے ساتھ کافی ہیلپ کر رہے تھے. تو جس چوٹی پہ میں پہنچ نہیں سکتا تھا تو میں 303 رائفل ان سے لے کے چوٹی کے ایسے کنارے پہ میں نشانہ لگاتا کہ کچھ ٹکڑے ٹوٹ کے نیچے گر جائیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوربین یعنی بائناکولر بھی تھا. اس دوربین سے پھر میں دیکھتا تھا کہ آیا سفید ماربل ہوتا تھا، بالکل شائننگ، جب کٹ جاتا تھا تو نظر آتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ماربل ہے. اور اگر ماربل نہیں ہوتا اور ساتھ لائم سٹون ہوتا تو وہ گرے قسم کے تھے، تو وہ پتہ چل جاتا. تو اس طرح مجھے ہر چوٹی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ارباب صاحب کے میگزین سے گولیاں استعمال کر کے میں نے کافی چوٹیوں کا یہ پتہ لگا لیا تھا کہ یہ ماربل کی بنی ہوئی ہیں یا کہ یہ لائم سٹون کی ہیں. اس سے مجھے کافی ٹائم بھی بچا اور محنت بھی، کہ اوپر چڑھنا بعض جگہوں پہ بالکل میرے لیے ناممکن تھا، اور نہ ارباب عبدالرب یا جو کہ ینگ تھے اور ارباب مسعود وہاں چڑھ سکتے تھے. جو پیسز گر جاتے تھے وہ بھی اگر ایسی جگہ پہ ہوتے کہ وہاں ان دونوں
ساتھیوں کا جانے کا ممکن ہوتا تھا تو وہ جا کے وہ پیسز اٹھا کے لے آتے تھے جو میں چیک کر لیتا تھا، اور بعض اوقات وہ پیسز ایسی جگہ پہ گرتے کہ چڑھنا وہاں تک بھی مشکل ہوتا، تو وہ میں صرف دوربین سے چیک کر کے بتا دیتا تھا۔ اسی طرح میں ان کی میپنگ وغیرہ مکمل کر کے آگے جا رہے تھے۔ اس علاقے میں انہوں نے اچھی ہماری اس ماموں کی فیملی نے اور اس کے باقی رشتہ داروں نے مہمان نوازی کی، اور ہم وہاں 4-5 دن رہے اور اچھا قیام کیا۔ یہ بات وہاں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ٹرائبل نظام ہے، اور یہاں ایک فیملی، چونکہ وہ سارے پہاڑ سارے علاقے کے گاؤں کے مشترکہ ہیں، اس لیے ایک فیملی انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پہ یہاں کے معدنیات نکال نہیں سکیں گے جب تک کہ پوری فیملیز جو وہاں کے وہ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں اور اس بات پہ راضی نہ ہو۔ اور وہ ماموں نے بتایا کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، خاص کر آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہوئے، ماموں ساتھ تھے، سیمپل بھی کافی بن گئے تھے، تو ہم نے سیمپل اٹھا نہیں سکتے تھے، کافی مشکل تھا، تو وہ سیمپل کے لیے ہم نے ایک گدا لیا اور اس پہ سارے سیمپل وغیرہ لاد کے ہم باجوڑ خار کی طرف روانہ ہوئے۔ باجوڑ خار جب ہم پہنچے، وہ بھی کافی دور راستہ تھا، محمد خیل سے باجوڑ خار، راستے میں پہاڑ بھی تھے، وادیاں بھی تھی۔ وہاں سے چلتے چلتے پھر ہم باجوڑ خار کے خان، جو وہاں کا لینڈ لارڈ تھا یا جو بھی وہاں کہتے تھے ملک تھا، اس کے حجرے میں پہنچے، اس کے دیرے میں پہنچے۔ وہ بہت اچھا بندہ تھا، ماموں کا جاننے والا تھا، کیونکہ ماموں کافی انفلوئنشل بندہ تھا اس سارے باجوڑ اور ممند علاقے میں۔ اس کے دیرے میں ہم رہے، وہاں 1-2 راتیں گزاری، ارد گرد تھوڑا بہت کام کیا، اور پھر وہاں سے ہم نے ایک قریب وادی تھی، اس کو سالارزئی کہتے تھے، سالارزئی کی وادی تک بھی ہم گئے۔ وہاں بھی ایک ماموں کا رہنے والا تھا، وہاں 1-2 دن ہم نے گزارے ان کے حجرے میں، وہاں بھی کام کیا، اور وہاں سے پھر روانہ ہوئے۔ واپس ہم باجوڑ خار پہنچے۔ اس زمانے میں افغانستان میں رشینز آ گئے تھے اور جنگ شروع ہوئی تھی، اور کافی مجاہدین جا رہے تھے، اور جو کلاشنکوف رائفل تھی اس زمانے میں پاپولر ہو گئی تھی، اور میں نے وہ پہلے مرتبہ وہاں باجوڑ خان کے حجرے میں دیکھی۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے کلاشنکوف دیکھا ہے، جو ایک روسی بندوق ہے، اور یہاں وہ روسی استعمال کرتے ہیں، اور ان سے چین کے پھر یہ مجاہدین لاتے ہیں اور یہاں بیچتے ہیں۔ ارباب صاحب نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے، ہم نے تو بس یہ تریناتری دیکھی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے نوکر کو آواز دی کہ کلاشنکوف لے آؤ، وہ جو روسی بندوق ہے وہ لے آیا۔ تو پہلی مرتبہ ہم سب نے کلاشنکوف وہاں باجوڑ خار کے خان کے حجرے میں دیکھی۔ اس نے 1-2 فائر بھی کیے تھے اسی کے اوپر، اور ہم نے دیکھی کلاشنکوف۔ بعد میں تو پاکستان میں سارا کلاشنکوف کلچر شروع ہو گیا تھا، جبکہ اس وقت میں پھر ملک میں نہیں تھا۔ وہاں سے باجوڑ خار سے پھر ہم نے جانا تھا کیمور۔ کیمور ایک پہاڑ کی وہاں بلند ترین چوٹی ممند اور باجوڑ کے علاقے میں ہے، بلند ترین چوٹی ہے، اور وہاں روانہ ہو گئے۔ وہ بھی پیدل راستہ تھا خار سے، ماموں ساتھ تھا۔ چلتے 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 پورے دن میں تو ہم چوٹی کے قریب تو نہیں پہنچ سکے، لیکن راستے میں ایک اور گاؤں تھا، وہاں پہ ہم نے رات گزارنی تھی۔ وہ گاؤں کا جو بڑا تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، میرے خیال میں 2-3 یا 5-6 گھر تھے، اور ایک ان کا بندہ وہاں پہ تھا۔ اور وہ خاص کر ماموں کہتا تھا کہ یہاں پہاڑی بکرے بہت ہیں اس علاقے میں، تو شاید یہاں پہ شکار مل جائے۔ تو ہم وہاں پہ ایک رات رہے۔ جس خان کے پاس یا جو بھی بڑا تھا گاؤں، وہ بندہ اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، بڑی بڑی مونچھیں،
اور بہت خوفناک اور بہت بلڈ اپ قسم کا بندہ تھا۔ میں جب وہاں پہنچا وہ چائے وائے وغیرہ لے آئے اور ماموں نے کہا کہ یہاں ہم نے رات گزارنی ہے، تو میں نے ارباب صاحب کو ایسا سے کہا کہ رات اگر ہم یہاں گزاریں گے تو یہ بندہ ہم سب کو ذبح کر دے گا، یہ اتنا خوفناک ہے۔ تو اس نے ماموں کو کہا کہ یہ بندہ کیسے ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، کہتے نہیں یہ بہت اچھا بندہ ہے، لیکن واقعی 2-3 گھنٹوں میں پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا چہرہ خوفناک ہے لیکن اس کا دل بہت ہی نرم اور بہت ہی اچھا انسان ہے۔ انہوں نے کھانے وانے کا بندوبست کیا، رات وہاں ہم رہے، چونکہ گاؤں وغیرہ کا بسترے تھے سارے، تو کافی وہاں پسو اور باقی یعنی انسیکٹس بھی تھے، لیکن تکیے اتنے میلے تھے کہ اس میں کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا، ساری میل کی تہیں اس پہ جمی ہوئی تھی، اور جب ہم اس پہ لیٹتے تھے ایک سائڈ پہ تو وہ میل کی وجہ سے تکیہ ہمارے چہروں پہ چپک جاتا تھا، اور جب ہم چہرہ اٹھاتے تھے تو اس سے چیر کی آواز آتی تھی، اتنے میلے وہ تکیے تھے۔ بہرحال ہمیں رات گزاری، صبح ارباب تینوں کا پروگرام تھا کہ ہم یہاں صبح جائیں گے اور پہاڑی بکرے یہاں ایک دوسری چوٹی ہے اس کے قریب آتے ہیں چرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے جانا یہ ہے کہ آپ سیری کو روانہ ہو جائیں، اس جگہ پہ پہنچیں اور بالکل سورج غروب ہونے سے پہلے پھر وہ چلے جاتے ہیں اس جگہ سے۔ تو یہ تینوں ارباب صاحبان روانہ ہوئے۔ میں نے کہا مجھے تو نہ شوق ہے شکار کا اور نہ میں اور جا سکتا ہوں، آپ جائیں۔ تو یہ صبح روانہ ہوئے اور وہاں پہ کوشش کی پہاڑی بکرے کے شکار کی، آئے تھے، انہوں نے شاید کچھ گولیاں بھی چلائیں لیکن شکار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر واپس آئے تو پھر ہم نے ناشتہ کیا، میں اس وقت تک جاگ گیا تھا اور تیار ہو گیا تھا۔ یہ کہ مور کی پہاڑی اتنی اونچی تھی کہ یہاں سے پشاور، مردان اور چارسدہ کے رات کو لائٹیں نظر آتی تھی۔ ہم نے یہاں 3-4 دن گزارے، ارد گرد کا میں نے جیولوجیکل ریکانیسنس ٹائپ کا کام کیا، اور پھر وہاں سے ہم چوتھے یا پتہ نہیں 5ویں دن ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہاں جو دوست تھے وہ بھی کافی اچھے مہمان نواز تھے، انہوں نے ہماری کافی مہمان نوازی کی۔ یہاں اس جگہ پہ نہیں بلکہ کیمور کے قریب، بالکل ٹاپ کے قریب گاؤں تھا، وہاں پہ ہم ٹھہرے۔ یہ جو بندہ تھا جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، نام اب میں بھول جاتا ہوں، تو اس جگہ پہ ہم ایک ہی رات رہے، لیکن باقی 4-5 راتیں ایک اور گاؤں میں گزارے جو 5-6 گھر تھے، اور ان کے جو جاننے والے تھے وہ بھی ماموں کے دوست تھے۔ وہاں پھر پہاڑی بکرے تو نہیں ملے، بہرحال جو جیولوجیکل انفارمیشن مجھے ملی وہاں بھی کافی ماربل اور لائم سٹون کے ذخائر تھے، اور اسی طرح میں نے ان سب کا جائزہ لیا، رپورٹ بنائی۔ پھر واپس ہم باجوڑ خار آ گئے، اور باجوڑ خار سے پھر ہم بس میں بیٹھے اور واپس پشاور پہنچ گئے۔ یہ علاقہ بالکل اس وقت ایکسیسیبل نہیں تھا، عام بندہ وہاں جا نہیں سکتا تھا، پولیٹیکل ایجنٹ اجازت نہیں دیتا تھا، صرف جان پہچان سے جانا ممکن تھا۔ تو یہ اس طریقے سے سبب بن گیا کہ میں نے وہاں کا ایک جیولوجیکل وزٹ کیا۔ واپس آ کے پھر میں نے اس سارے ٹرپ پہ ایک ریسرچ رپورٹ بنائی جو کہ اس وقت کے ہمارے جیولوجیکل میگزین میں پبلش ہو گئی تھی۔ اس ٹرپ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ممند کا علاقہ اور باجوڑ کا علاقہ بہت ہی رچ ہے منرلز کے لحاظ سے، اور خاص کر ماربل وغیرہ اور لائم سٹون کے لحاظ سے۔ پھر واپس آئے پشاور میں، ہمارا یہ خیال تھا کہ میں اور ارباب صاحب مل کے ایک کمپنی بنائیں گے اور یہ ماربل کے ذخیروں کی مائننگ کا کام ہم شروع کریں گے۔ لیکن میں پھر چلا گیا کینیڈا، یہ کام نہیں ہوا۔ کینیڈا سے جب واپس آ گیا تو ارباب صاحب سے جب بھی پھر میں واپس کینیڈا یا سعودی عرب سے آتا تھا تو ارباب صاحب وغیرہ سے ملاقات ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماربل پہ جھگڑا اتنا شروع ہوا
کہ جو ماموں تھے اس کی فیملی میں اور ان کے دوسرے دور کے رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہوئے، اور ماموں کا ایک بیٹا بھی اس میں قتل ہوا، ایک دو اور بندے بھی قتل ہوئے، اور دوسری طرف سے بھی 2-3 بندے قتل ہوئے اور لڑائی شروع ہے۔ ابھی کوئی صلح نہیں ہوا۔ اگر صلح ہو گئی اور پھر کوئی اگر پروگرام بنا تو اس کو کچھ مائننگ کا کام کریں گے۔ اس دوران پھر میں چلا گیا سعودی عرب۔ واپس جب بھی آتا تھا تو مجھے اپڈیٹ ارباب صاحب دیتے تھے۔ پھر نے کہا کہ وہاں سڑک بھی بن گئی ہے، اب محمد خیل تک سڑک جاتی ہے، بسیں جاتی ہیں، ویگنیں جاتی ہیں، اور علاقہ اب کھل گیا، اور اب ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور وہ ماربل ڈپازٹس اب وہ مائننگ ہو رہی ہے ان کی۔ بعد میں جب میں اسلام آباد میں آیا اور یہاں گھر بنانے کے سلسلے میں ماربل مارکیٹ میں جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ باجوڑ اور ممند علاقے کے ماربل وہ بتاتے تھے کہ یہ باجوڑ فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ محمد خیل سے آتا ہے، اور یہ ممند ایجنسی سے آتے ہیں۔ یہ سارے وہی ماربل ہیں جو کہ پہلی دفعہ میں نے وہاں پہ ڈسکور کیے تھے۔ اس پہ بعد میں پھر فاٹا کے جیالوجسٹ نے بھی کافی کام کیا ہے، اور وہ ذخائر اب باقاعدہ مائن ہو رہے ہیں، اور مائن وہاں پہ کافی بڑی اب فیکٹریاں بھی لگ گئی ہیں، پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے، اور مختلف شہروں میں بھی وہ ماربل آج کل جا رہا ہے، اور وہ سارا ذخیرہ اب ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی ممند ایجنسی اور باجوڑ کی کہانی۔ ناظرین، بہت شکریہ۔